السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی اور اس کے ساتھ اپنی دنیا بسا بیٹھا، مگر گھر میں سکون نہ تھا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور پھر بیوی اکثر میکے جا کر رہنے لگتی۔ اسی سب میں ایک دن میری زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا۔ میرا گھر خالی پڑا تھا اور بیوی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو وہ بات پتہ چلی جس سے میں تو نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، کیونکہ میری بیوی تو آج شام سے ہی بادلوں نے ہر طرف پانی پانی کر دیا تھا۔ ہر زیرو اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ گرج چمک ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیتی تھی۔ پلوشہ اور اس کا بوڑھا بابا غلام قادر اپنے کچے مکان کی چھت میں، جس سے کئی جگہوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو چکا تھا، ایک کونے میں بیٹھے بارش کے رک جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دعا کر رہے تھے کہ بارش رک جائے کہ اچانک دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بابا، دروازہ مت کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں باہر کون ہے۔ پلوشہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو اس کا باپ مسکرا کر بولا، نہ چلیے، اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے؟ مجھے دیکھ تو لینے دے، باہر کون ہے؟ بیچارہ کوئی مسافر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا غلام قادر کمرے سے نکلا اور ایک بوسیدہ سی بوری اوڑھ کر کچے صحن میں جمع شدہ برسات کی بارش میں شپ شپ کرتا دروازے کے قریب آیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز شاید زوردار بارش اور بادلوں کی گرج چمک میں دب گئی، کیونکہ باہر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، رات گزار لوں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ بابا کو اپنا اندازہ درست محسوس ہوا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ کھدر کی چادر کا بکل مارے کھڑا تھا۔ بابا نے لالٹین اوپر کر کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنا وجود حتیٰ کہ چہرہ تک چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، البتہ چہرے والی جگہ سے دیکھنے کے لیے ایک کونا ذرا سا ہٹایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گڑاب سے اندر آ گیا۔ بابا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اسے دوسری کوٹری میں لے آیا۔ یہاں کچے فرش پر صرف ایک بوسیدہ سی دری بچھی ہوئی تھی۔ مسافر نے اپنے سینے سے لگا کر اٹھائی گٹھری اس کے اوپر رکھی اور بیٹھ گیا۔ بابا اسے دیکھ کر بولا، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا لا کر دوں؟ روٹی اور ساگ پڑا ہوا ہے، لا دیں؟ پھر بھوک تو لگی ہے، مجھے مسافر نے کہا تو بابا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بابا حیران تھے کہ اندر آ جانے کے باوجود اس نے چہرے سے چادر ہٹانے کی ذرا کوشش نہیں کی۔ مسافر اتنی سردی کے باوجود ذرا بھی کپکپا نہیں رہا تھا۔ خود بابا کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ بہر طور وہ اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ پلوشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون تھا بابا؟ اس نے قدرے تفکر سے پوچھا۔ کوئی مسافر ہے بیچارہ، مگر ہے بڑا عجیب۔ دھیے، تو ایسا کرے ایک چراغ اور جلا دے، بیچارہ اندھیرے میں بیٹھا ہوگا۔ اور ہاں، وہ رات والی جو کی روٹی اور ساگ رکھ کر مجھے لا دے تو میں اسے دے آؤں۔ تو بابا کیا وہ روٹی بھی کھائے گا؟ پلوشہ نے پوچھا۔ نہ دیے، گھر آئے مہمان کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ جا شاباش، بابا نے اسے پیار سے کہتے ہوئے نصیحت کی۔ پلوشہ فرما برداری سے سر ہلاتے کوٹری سے نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روٹی کا چھابا لے کر آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ باپ چارپائی پر لیٹا خراٹے لے رہا ہے۔ اب کیا کروں؟ بابا کو جگا دوں یا خود ہی مسافر کو روٹی دے آؤں؟ پلوشہ نے کھڑے کھڑے سوچا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا کو نہ جگائے۔ اس نے صبح کھیتوں میں جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ پلوشہ نے روٹی کا چھابا اور لالٹین لی اور دوسری کوٹری کا رخ کیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ کھٹک سی گئی۔ اسے کمرے سے روشنی سی نظر آئی۔ اسے حیرت ہوئی، لالٹین تو اس کے پاس موجود تھی۔ بابا نے اسے چراغ لانے کو بھی کہا تھا۔ تیل نہ ہونے کی وجہ سے پلوشہ لالٹین کو ہی لے آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ مسافر کے پاس کس قسم کی روشنی ہو سکتی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے سامان میں موم بتی ہوگی۔ پلوشہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسافر کو منہ دوسری طرف کر کے اپنا سامان میں سے کچھ تلاش کرتے پایا۔ آہٹ پا کر اس مسافر نے ایک دم چادر کی بکل ماری اور پلوشہ کی طرف مڑا، روٹی لائی ہے، رکھ دے اور تو جا، میں کھا لوں گا، تیری مہربانی۔ پلوشہ کو اس کے لہجے سے حیرت ہوئی۔ اس نے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ کھدر کی سیاہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ پلوشہ کو نہ جانے کیوں اپنے وجود میں سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اور وہ جلدی سے روٹی کا چھابا اس کے پاس رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے لالٹین کی لو مدھم کر دی اور سوئی تو نہیں مگر اس نے سونے کی کوشش کی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ باہر بجلی کی خوفناک کڑک اور بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج جاری تھی۔ مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس پر اسرار مسافر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے۔ اس نے کوٹری کے اندر داخل ہو جانے کے بعد بھی اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ دیر تک اپنی کروٹیں بدلتی رہی۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ بارش کا زور مان پڑ چکا تھا۔ جہاں ہر سو سناٹا تھا مگر پلوشہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ بابا غلام قادر پاس چرپائی پر لیٹا خراٹے مار رہا تھا۔ دفعتاً پلوشہ کو باہر صحن میں آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ اس کوٹری کے دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ تھی جس میں وہ پراسرار مسافر تھا۔ پلوشہ نے سوچا کہ شاید وہ کسی ضرورت کی غرض سے باہر آیا تھا، مگر پھر بھی پلوشہ کی آنکھیں بند کوٹری کے دروازے کی باریک دروازوں کے پار ہونے والی مدھم روشنی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ قدموں کی ہلکی چاپ کوٹری کے دروازے کے قریب آ رہی ہے۔ اب تو اس کا ماتھا ٹھنکا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سوچنے لگی کہ مسافر اس کی کوٹری کے پاس کیوں آ رہا ہے۔ پھر اچانک کسی نے دروازے کو ہلکا سا اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند ہونے کی وجہ سے چرچرا کر رہ گیا۔ پلوشہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے آواز دینی چاہی مگر اس کو جاڑے میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ اب باہر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کوٹری سے باہر جا کر حالات کا جائزہ لے۔ وہ تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹی سوچتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ صحن تاریک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے اس نے آنکھیں ایک پتلی دیوار سے چپکا دی جس کوٹری میں وہ مسافر مقیم تھا۔ اندر کا ماحول واضح تھا۔ اس نے مسافر کو منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ اس نے اوپر سے سیاہ چادر اتار دی جبکہ پشت دروازے کی جانب تھی۔ قریب ہی اس کی گٹری کھلی پڑی تھی۔ جو سامان اس بوسیدہ سی دری پر بکھرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پلوشہ کا دل دہل گیا۔ ایک ننھا سا وجود بھی سامان کے ساتھ ہی پڑا ہوا اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں ایک شخص کا بچے کو چھپا کر ایک انجان آدمی کے گھر میں پناہ لینا یقیناً ایک ہیبت ناک منظر تھا۔ پلوشہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بچے کو چھپانے میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو تھی۔ یکدم اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ مسافر غیر ارادی طور پر پلٹا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ پلوشہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسے دوبارہ بے ہوش آیا تو وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مسافر نے ایک دم اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ پلوشہ کو وہ انتہائی خطرناک لگ رہا تھا۔ خبردار بے وقوف لڑکی، آواز مت نکالنا ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ آہستہ پلوشہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ پلوشہ اسے دیکھنے کی سکت نہ رکھ پا رہی تھی۔ فوراً اٹھ بیٹھی۔ ٹھہرو، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ تم بھی مجھ پر الزام لگاؤ پہلے میری کہانی سن لو، شاید تمہیں یقین آ جائے۔ ویسے تو مجھے تم سے بھی کوئی خاص امید نہیں ہے، اس شخص نے اداس سے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ شاید وہ حالات کا مارا تھا۔ کہیں میں سن رہی ہوں، مجھ پر شک مت کرو، میں جو نظر آتا ہوں وہ نہیں ہوں۔ میرا تعلق ایک انتہائی معتبر گھرانے سے ہے، میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بھی اب راز رکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے کے سناٹے کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ میرا تعلق ایک سید گھرانے سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی ہمیشہ پاکیزگی میں گزاری، کبھی کسی عورت کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن انسان پر جب جوانی آتی ہے تو جذبات بدلنے لگتے ہیں، ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے۔ مجھ پر بھی ایک ایسا ہی وقت آیا جب میں اپنی ساری تربیت بھلا کر ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس ایک لگن تھی جو میرے دل میں تھی، اور وہ لگن مناہل کو حاصل کرنے کی تھی۔ میرے بابا مناہل کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے ہاں بے پردگی اور بے حیائی عام تھی، مگر میں کیا کرتا، میرے دل میں تو جو لگن تھی وہ کسی طور پر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال میں نے مناہل کو بھلانے کی کوشش کی مگر بھلا نہیں پایا۔
بالآخر اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ابا جان نے مداخلت کر دی، میرا رشتہ نہ ہو سکا۔ اس بات پر میں برہم ہو گیا اور گھر سے نکل گیا۔ ابا نے بھی مجھے اپنی جائیداد سے، اپنی ولدیت سے عاق کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جو بھی چاہا تھا وہ پایا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میری چاہت کو چھین سکے۔ میں نے مناہل سے شادی کر کے ہی دم لیا، لیکن ایسا کرنے پر ابا نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وہ اپنے رب کی فرما برداری کیا کرے گا۔ غرض ابا نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں نے مناہل کے ساتھ ایک نئی دنیا بسا لی، مگر وہ دنیا جیسا میں چاہتا تھا ویسا نہ بن سکی۔ شاید یہ میرا وہم تھا کہ باپ کی بد دعا سے کچھ نہ ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب شادی کے 5 سال بعد بھی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا، تب مجھے ہوش آیا کہ میں کیا کھو بیٹھا ہوں۔ میرے اور مناہل کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے۔ حالانکہ مناہل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو انسان محبت کا جذبہ بھی اپنے دل میں نہیں قائم رکھ سکتا۔ میرے اور مناہل کے لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے نوبت اس حد تک آ گئی کہ میں اپنے ہی گھر کا ماحول گھٹا گھٹا محسوس کرنے لگا۔ تب میں نے سوچا کہ اپنے باپ کو منا لوں، شاید کہ وہ مان جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے، مگر وہ تو میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے انہیں مناہل کی پیغام بھیج کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ میں جب بہت بے چین ہوا تو میں نے اپنے ایک استاد سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی ہے، اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور آئندہ بھی اپنی کوشش جاری رکھنا، مگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے، زنا کے قریب بھی نہیں گئے ہو، تو پھر اگر تمہارے والد تم سے خفا ہوتے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تم نے معافی مانگ کر اچھا کیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم اس گھٹن کو اپنے دل سے اتار دو، تم صرف اور صرف اللہ کے ہو جاؤ اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ، وہ تمہیں نواز دے گا۔ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر اب دین کی تبلیغ میں مصروف رہنے لگا۔ شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، میرے دل میں اب سکون سا اترنے لگا تھا۔ مناہل سے میرے لڑائی جھگڑے بھی کم ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے مناہل جا کر اپنے میکے رہی۔ میں نے اس بات پر بھی برا نہ منایا، حالانکہ اس سے پہلے ہماری ان باتوں پر کئی لڑائی جھگڑے ہو چکے تھے۔ اس کے خاندان سے میری چپقلش کم ہو گئی، میری زندگی ایک ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میں اسے اللہ کی آزمائش سمجھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے معاف ضرور کرے گا، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شادی کے 7.5 سال گزر جانے کے بعد ایک دن مجھے میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے تو پاؤں مارے خوشی کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ کرتا بھی کیوں نہ، سالوں کے بعد مجھے دل میں کوئی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اب میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، صبح شام اس کی حمد و ثنا کرتا اور اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا۔ مناہل بھی بہت خوش تھی، ہمارے درمیان جیسے سب کچھ ٹھیک سا ہو گیا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ ہماری پڑوس میں ایک جوڑا رہتا تھا، یہ لوگ کافی عرصے سے ہمیں جانتے تھے، ہم ان کی اور وہ ہماری عزت کرتے تھے۔ لڑکے کا نام جواد تھا، لڑکی کا نام ثریا تھا۔ یہ دونوں بھی ہماری طرح ہی تھے، اپنے گھر والوں سے دور بھاگ کر شادی کر کے یہاں آن بسے تھے۔ ان کی کہانی ہمارے جیسی تھی، اکثر ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم مل بیٹھ کر ہنستے اور اپنا غم بٹاتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جواد اور ثریا کا ہمارے گھر آنا جانا کم ہو گیا۔ ایسے میں مناہل بھی پریشان رہنے لگی۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جواد اور ثریا اب ہم سے بات چیت کم کرتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ ہی نہیں بلکہ مشکوک بھی تھا۔ ویسے بھی ہم انہیں جانتے ہی کتنا تھے۔ ایک دن میں گلی کے نکڑ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے ایک آدمی ملا۔ کہنے لگا، بھائی تم بڑے بے فکر ہو، محلے میں تم کسی سے بول چال نہیں کرتے، لیکن تم نے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں۔ ثریا اور جواد کو تم شاید جانتے نہیں ہو، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو میں بھی گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ جانتا نہیں ہوں؟ 3 سال سے وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں دیکھی۔ اچھا تو پھر وہ ہر ہفتے کہاں جاتے ہیں یہ جانتے ہو تم؟ اس آدمی نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ کیوں بھائی، ان کی مرضی، جہاں بھی جائیں، مجھے اس سے کیا مطلب؟
کیا میرے تیور دیکھ کر وہ آدمی بھی مجھ سے کترانے لگا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے کچھ بتائے، لیکن میرا رویہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو مناہل میری منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، یہ کیا ہے؟ منو، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر کہا۔ اس نے بنا کچھ کہے لفافہ میرے آگے کر دیا۔ میں نے لفافہ کھول کر پڑھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے ابا جان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے معاف کر چکے ہیں اور میں ان سے ملنے گاؤں آ سکتا ہوں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لفافے پر کوئی عطا پتہ نہیں لکھا تھا، مگر ابا کی جانب سے خط آ گیا تھا۔ مناہل اس لیے رو رہی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جاؤں گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر مجبوراً جواد اور سریا سے بات کی، کیونکہ جواد اور سریا ہی ہمارے جاننے والے تھے۔ اس محلے میں ہماری کسی اور سے الیگ سلیگ بھی نہیں تھی۔ خیر، سریا اور جواد شام کو میرے گھر آ گئے۔ میں نے ان کی دعوت کی اور انہیں بتایا کہ سالوں کے بعد ابا نے مجھے خط بھیج دیا ہے، اب وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ سریا اور جواد بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے میری ساری کہانی تو انہیں شروع سے ہی پتہ تھی۔ جواد اور سریا ہمارے حالات سے واقف تھے، ان کی بھی ساری کہانی ہمیں پتہ تھی۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے گاؤں جانا ہوگا، تقریباً 4-5 دن میں گاؤں میں رہوں گا۔ ابا سے معافی مانگوں گا، انہیں مناؤں گا اور اس کے بعد واپس آ کر مناہل کو بھی لے جاؤں گا۔ اگر میں ابھی مناہل کو لے جاتا ہوں تو پھر شاید اس کی صحت کے لیے بھی مسئلہ ہو۔ کوشش کروں گا کہ ابا جان سے معذرت کر لوں، لیکن مناہل کو ابھی لے کر جانا ٹھیک نہیں۔ میری بات سن کر سریا اور جواد بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہاں کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہاری بیوی کا خیال رکھیں گے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اپنے ابا جان سے بات چیت کرو اور جب واپس آؤ تو کوشش کرو کہ ابا جان کو یہاں لے آؤ۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس اجنبی شہر میں میرا کوئی تو ہے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ خیر، مقررہ دن میں اپنا بوریا بستر باندھ کر اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابا مجھے معاف کر چکے ہوں گے، اتنا عرصہ کوئی اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے گاؤں جاتے ہوئے بہت جذباتی ہو رہا تھا کہ راستے میں گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھا تو گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کی تو کب کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ اگر ابا کو فوت ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں تو پھر مجھے وہ خط کس نے لکھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ واقعی میرا پتہ تو شہر میں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پھر میں اتنا بیوقوف کیوں بن گیا؟ یہ خط پڑھ کر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابا جان نے مجھے خط لکھا کیسے۔ خیر، اب تو بات تشویش کی تھی، ایک فکر گھر والوں کی اور دوسری مناہل کی۔ یقیناً یہ خط کسی بدخواہ نے لکھا ہوگا۔ تبھی میرے ذہن میں سریا اور جواد کا خیال آیا، تو کیا سریا اور جواد؟ نہیں، اس سے آگے تو میں سوچ نہیں پایا۔ میں فوراً سے موجودہ گاڑی سے اتر کر واپس شہر جانے والی گاڑی پر سوار ہوا اور جیسے تیسے کر کے شہر پہنچا۔ گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ بند تھا۔ سریا اور جواد کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ میری بری حالت تھی۔ میں پاگلوں کی طرح مناہل کو ڈھونڈنے لگا، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے محلے داروں سے پوچھا تو انہوں نے جو حقیقت مجھ پر اشکار کی وہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سریا اور جواد دراصل گرلز ڈیلرز تھے، نہ جانے کب سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ محلے کے لوگوں نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں باز نہیں آیا، تو گویا وہ میری بیوی یعنی مناہل کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا، میں نے ساری زندگی اس کی حفاظت کی تھی۔ آج اپنی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے میں مناہل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں خود کو کیسے معاف کرتا؟ تبھی محلے والوں نے مجھے بتایا کہ سریا اور جواد تمہاری مناہل کا کچھ بگاڑ نہ سکے تھے، کیونکہ اس نے عین وقت پر شور مچا دیا، لیکن اس ہاتھا پائی میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اسے قریبی قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ مناہل کی موت کی خبر میرے لیے اور بھی اذیت ناک تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اب تو میں اپنی غلطی کی سزا بھگت چکا تھا۔ روتا ہوا قبرستان گیا۔ قبرستان میں مناہل کی تازہ قبر میرے دل کو ہلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگا، اسے یاد کر کے رونے لگا کہ اچانک قبر کے اندر سے مجھے ایک عجیب سی آواز آئی۔ یہ آواز کسی کے رونے کی تھی۔ آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ مناہل 8.5 ماہ کی حاملہ تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تب میں وہاں نہ تھا، مگر مجھے یاد ہے میں اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر کے آیا تھا۔
مناہل کو ثریا کے ہاتھوں میں دے کر میں نے کہا تھا، بچے کا مالک اللہ مالک، تم بس اس کا خیال رکھنا۔ کاش میں کہہ دیتا کہ تمہارا بھی اللہ مالک، کاش میں ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات نے مجھے مار ڈالا۔ جنوں کی کیفیت میں نے قبر کو کھود ڈالا۔ محلے والے بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ میرا بچہ زندہ سلامت قبر کی مٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں اپنا بچہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کاش میں مناہل کے لیے بھی کہہ دیتا کہ میں اپنی بیوی یعنی تمہیں اور اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، مگر مجھ میں یہ عقل کہاں تھی۔ بے شک انسان کا مکر اور جلد باز ہے، بے شک انسان غیر اللہ سے امید لگا کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ محلے والوں نے مجھے منحوس اور نہ جانے کیا کیا القاب دے دیے۔ کہہ دیا کہ منیب نے جن کا بچہ نکالا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو پالنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں نے میرے بیٹے کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ بارش زیادہ ہو جاتی یا محلے میں کوئی وبا پھوٹ جاتی تو سب کا الزام میرے معصوم بچے پر آتا۔ بالآخر ایک روز یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ جن کے بچے کو مار کر دم لیں گے۔ ان کی جہالت سے بچنے کے لیے میں نے اپنا حلیہ بدلا اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ 3 دن بھاگتے رہنے کے بعد ہی تم لوگوں کا مکان نظر آیا تو یہاں آ گیا۔ اب خدا کے لیے میرے اس حلیے پر شک مت کرنا، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پلوشا اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ چند ماہ بعد کے بات ہے، پلوشا کے باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اجنبی مسافر کے ہاتھوں میں تھما دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی ذہین اور اللہ پر توکل رکھنے والے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا۔